بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزارت کی طرف سے جو ہے پاک حج ایپ پر عازمین حج سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی تصویریں اور پاسپورٹ اسکین پاسپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ کریں، اور اس کے لیے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ 2-3 دن سے کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو گئے اور کچھ لوگوں کے کچھ معاملات پینڈنگ میں چل رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی مختلف کمنٹ باکس میں جو ہے وہ مختلف لوگوں نے اپنے مختلف پرابلمس ہم سے شیئر کیے ہیں، اور جو لوگ سکسیزفل ہو گئے ہیں انہوں نے بھی اپنے کمنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اپروول کا میسیج بھی آ گیا ہے۔ تو پہلے ان کمنٹس پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ اس جو تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا اپلوڈ کرنے کا، وہ 22 مارچ تھا، جو کہ 22 مارچ آج ہے، اور ابھی اس ڈیٹس کو جو ہے وہ بڑھا کر آگے کر دیا گیا ہے، جس تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور مختلف جو مسائل آ رہے تھے ان کے حل کے بارے میں بھی وزارت نے بتایا ہے، تو اس پر بھی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ہمارے ویور ہیں جن کا آئی ڈی نیم ہے آٹو پارٹ، انہوں نے پوچھا ہے کہ اپروول کب تک آئے گا، 4 دن ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں آیا۔ اور دوسرے ہمارے ویور ہیں ہماری آمنہ خاتون، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اپروول کا میسیج آ رہا ہے اور پاسپورٹ پر نیم بھی شو نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اسکین بھی فوٹوگرافر سے کرایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس میسیج آیا ہے منیر احمد صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ میسیج آ رہا ہے کہ سم انفارمیشن مسنگ بتا رہا ہے۔ قاسم کہتی ہیں کہ اپرووڈ کا میسیج کتنے ٹائم کے بعد آئے گا، کل سے یہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرزانہ پروین ہے، یہ مستقل 3 دن سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کا جو ہے وہ انہوں نے سکسیزفلی اپنا تمام ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کر لیا تھا اور سبمٹ کا میسیج آ گیا تھا۔ اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے پاس اپروول کا میسیج کب تک آئے گا۔ تو منسٹری نے اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف چیزوں کی وضاحت کی ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ اپروول کے میسیجز کے بارے میں منسٹری کا کہنا یہ ہے کہ مختلف لوگ جنہوں نے پہلے جو ہے وہ سبمٹ کروا دیا تھا ڈیٹا، ان کے پاس اپروول کے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جس کے پاس اپروول کا میسیج آتا جائے، کائنڈلی آپ لوگ ہمیں بھی کمنٹ باکس میں بتاتے رہیں تاکہ انفارمیشن آگے شیئر ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ پاسپورٹ اور تصویر کو اسکین کرنے کی آخری تاریخ 22 مارچ ہے، اس میں اضافہ کر کے جو ہے وہ اب 25 مارچ تک اس کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو مختلف مسائل درپیش آ رہے ہیں، اپنی چیزوں کو اسکین کرنے میں، اپلوڈ کرنے میں مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اینڈرائڈ موبائل وغیرہ کا استعمال اچھی طرح سے نہیں جانتے، تو اس کی وجہ سے ان مشکلات کا سامنا ہے، اور کچھ انٹرنیٹ کی سپیڈ وغیرہ اور انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پروسیس ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عازمین حج کو جو ہے ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے آج تک یعنی کہ 22 مارچ تک جو ہے وہ اپنی چیزیں اسکین کر کے سبمٹ کروا دی ہیں اور ان کے پاس سبمیشن کا میسیج آ گیا ہے، تو ان کا اپروول جو ہے وہ یقیناً 25 مارچ تک آ جائے گا۔ تو 25 مارچ تک جو ہے وہ آپ لوگ تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کیجئے۔ 25 مارچ تک انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اپروول کے میسیجز آ جائیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں آتا ہے تو پھر آپ لوگ منسٹری سے جو ہے وہ رابطہ قائم کریں گے۔ آپ کو فون نمبرز اور ای میل ایڈریسز ہم مختلف ویڈیوز میں پہلے ہی دے چکے ہیں، اور تو آپ کو جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ میسیجز جو ہے وہ ریفریش کر کے اپنا جو ہے یعنی کہ اپنا لاگ ان کریں دوبارہ سے اور چیک کرتے رہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ میسیج اپڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایشو ہوگا تو بھی منسٹری کی طرف سے آپ کے پاس میسیج آ جائے گا کہ آپ کی کسی چیز کے اپلوڈنگ میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، تو وہ بھی میسیج آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ نے اس کے آگے کیا پروسیجر کرنا ہے۔ یہ جو ایپ ہے پاک حج ایپ، اس میں بھی جو ہے کچھ پرابلمس آ رہی تھیں،
اس کے جو بگس تھے اس کے اندر سب سے جو زیادہ مسئلہ آ رہا تھا لوگوں کو وہ نیم اور سر نیم کے آگے آ رہا تھا، یعنی کہ جہاں وہ لوگ نام کا جو ہے وہ اپنا فل کر رہے تھے وہاں پر کے لکھا ہوا آ رہا تھا زیادہ تر لوگوں کا۔ اس کے بارے میں ہم نے اپنے کل کی ویڈیو میں بھی بات کی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ منسٹری کی طرف سے جو بھی بنائی گئی ہے ویب سائٹ ایپ جو بنائی گئی ہے پاک حج ایپ، تو یہ اسی کے اندر ایرر تھا، تو اس ایرر کو بھی منسٹری کا کہنا ہے کہ سالو کر لیا گیا ہے، اور اب لوگوں کا یہ جو نیم اور سر نیم والا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی حل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ منسٹری کی طرف سے یہ بھی ہدایات آئی ہیں کہ حج ٹریننگز کا پہلا سیشن جو کہ رمضان المبارک سے پہلے مختلف حاجی کیمپس میں کروایا گیا تھا وہ بھی پاک حج ایپ پر موجود ہے، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے ٹریننگ نہیں لے سکے ہیں تو وہ پاک حج ایپ پر جا کر حج گائیڈ کا جو آپشن ہے وہاں پر کلک کریں گے تو ان کے سامنے جو ہے وہ ٹریننگ کے یعنی کہ جو مختلف چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی عازمین حج کے سامنے، تو آپ وہاں سے جو ہے وہ چیزوں کو دوبارہ سے سیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر پہلی ٹریننگ سیشن کے اندر مناسک حج اور خواتین کے جو اجتماعی مسائل وغیرہ ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تمام ٹریننگز دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ انتظامی امور کے متعلق بھی کچھ ٹریننگ سیشن ہوئے تھے، اور باقی کے جو سیشن ہے ٹریننگ کا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور رمضان المبارک کے بعد حاجی کیمپ مکمل طور پر فعال ہو جائیں گے عید کے فوراً بعد سے، کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ کافی کم رہتا جا رہا ہے فلائٹس کے لیے، کیونکہ 29 اپریل سے جو ہے وہ حج کی فلائٹس سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پاکستان سے حجاج کرام کو لے جایا جائے گا سعودیہ میں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ حاجی کیمپ کے اندر تمام مراحل جو ہے وہ ٹریننگ کے بھی کمپلیٹ کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مختلف ادویات وغیرہ کی جو پیکنگ ہے، میڈیسن جو بھی حجاج کرام خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور وہ اپنی ریگولر میڈیسنز بھی وہاں سے پیک کروائیں گے، اور ان کی ویکسینیشن کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا۔ اور فلائٹ سے پہلے جو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو گفٹس وغیرہ حجاج کرام کو دینے تھے، جیسے کہ ہینڈ کیری بیگ وغیرہ، ٹرالی بیگ وغیرہ اور جو مختلف چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ حاجی کیمپ سے ایشو کر دی جائیں گی۔ تو مستقل جو ہے وہ آپ لوگ رابطے میں رہیں ایپ کے ذریعے سے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ منسٹری کی طرف سے جو بھی ہدایات جاری ہوتی ہیں ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے دوست احباب میں سے اگر کوئی حج یا عمرہ پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ چینل کو ضرور شیئر کیجیے۔